السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ ہم لوگ مسجد صاف کرتے ہیں، بہارتے ہیں، جھاڑتے ہیں، جھولا وولا سب صاف کرتے ہیں، تو جمعے کے دن جو وصولی ہوتی ہے نماز بعد، تو اس پیسے میں سے جو مسجد کے ناظم ہیں جو پیسہ رکھتے ہیں وہ اس پیسے میں سے ہم لوگ کو دیتے ہیں۔ ہم لوگ لینا نہیں چاہتے پھر بھی وہ زور زبردستی کر کے دے ہی دیتے ہیں، تو کیا ہم وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک بھائی کا سوال ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد میں صاف صفائی کا کام کرتے ہیں، جھاڑو کا لگاتے ہوں گے، مسجد کو صاف کرتے ہوں گے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کام پہ پیسے نہیں لینا چاہتے، لیکن جو ناظم صاحب ہیں، مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، وہ ہم کو زبردستی پیسے دیتے ہیں، ہم لینا نہیں چاہتے پھر بھی وہ دیتے ہیں، تو کیا وہ پیسے لینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے بالکل جائز ہے۔ وہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ اصل میں مسجد کے انتظام کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو بھی تعاون کرتا ہے اور جو لوگ بھی مسجد کے ذمہ داران تعاون وصول کرتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ اس سے جو مسجد کا جو نظام ہے وہ چلے، مسجد کے جو اخراجات ہوں وہ پورے کیے جائیں۔ تو اگر کوئی مسجد کی صاف صفائی کرتا ہے اور اس پر پیسہ اس کو دیا جاتا ہے تو اس کو لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور کوئی نہیں لینا چاہتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی اور وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صاف صفائی کیا کرتی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا اور صحابہ کرام نے ان کو دفن کر دیا تھا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھی، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ کوئی معاوضہ لیتی تھیں، کوئی اجرت لیتی تھیں۔ تو اگر کوئی بغیر اجرت لیے، بغیر پیسہ لیے مسجد کی صاف صفائی کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اجرت لے رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ پیسے لے سکتا ہے، اور کوئی ناظم صاحب پیسے دے رہے ہیں کسی کو تو بھی غلط نہیں ہے، پیسے دے سکتے ہیں۔ بلکہ اس سلسلے میں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسے ملنے تو آپ کو لے لینا چاہیے، اگر ناظم صاحب آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو آپ کو لے لینا چاہیے، آپ کو وہ سسٹم نہیں بگاڑنا چاہیے، انہوں نے ایک نظام بنایا، پیسے لے لینا چاہیے۔ پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیا کریں، آپ وہ پیسے کسی اور کو دے دیں، کیونکہ آج ہمارا سماج اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر اس طرح آپ لوگ رضاکارانہ طور پہ خدمات انجام دیں، مسجد میں جھاڑو لگائیں، تو یہ سماج کیا کرے گا، وہ مسجد میں کسی امام کو، مؤذن کو رکھ لے گا اور کہے گا کہ تم لوگ جھاڑو لگاؤ، تم کو پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ تو یہ جو فتنہ ہو رہا ہے اور ائمہ پر اور مؤذنین پر اور جو لوگ بھی ہیں جو خادمین ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو فری پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسجد کا نظام ایسا ہو کہ دوسرا آدمی دیکھے تو اس کو نظر آئے کہ ہاں وہاں پہ یہ سسٹم ہے، وہاں خادم کو دیا جاتا ہے، اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے ہی آپ جمعہ آ کے جھاڑو مار کے نکل جائیں گے، پیسے نہیں لیں گے تو ہوگا کیا؟ دوسری مسجد والا کہے گا دیکھو وہ لوگ فری میں جھاڑو لگاتے ہیں، تم کس بات کا پیسہ مانگتے ہو؟ اس لیے یہ موجودہ جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو کرنا ہے تو چپکے سے کر لے اور کہیں اس کا شور شرابہ نہ کرے، مسجد کی صاف صفائی کرنا کوئی نہیں دیکھتا، چلو صاف صفائی کر کے نکل گیا اس کی مسجد، لیکن پوری دنیا کے سامنے چلا کے کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں صاف صفائی کرتا ہوں اور ایک بھی اجرت نہیں لیتا ہوں، تو اس طرح سے ایک فتنہ پیدا ہوگا، جو لوگ اجرت سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا۔ اس لیے آپ کیا کریں، آپ کو پیسہ مل رہا ہے آپ لے لیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں کون غریب آدمی ہے، اس کو دے دیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پہ بھیجا کسی کام سے، وہ جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجرت دیا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، ان کو اجرت دیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ اجرت نہیں چاہیے، میں نے ایسے ہی کام کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو نہیں چاہیے تو تم کسی اور کو دے دو، لیکن تم لے لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، تو اس کام کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بنایا تھا اور ان کو دیا۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کسی کو ایسا کام سونپا اور اس کو دینے لگے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو عمر فاروق نے ان کو بھی زبردستی دیا اور کہا اگر تم کو نہیں چاہیے تم کسی اور کو دے دو۔ تو اگر نظام ایسا بن چکا ہے کہیں پہ کہ ان کاموں پہ کوئی دے رہا ہے، ناظم کوئی مسجد کا ذمہ دار، تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو پیسے لے لینے چاہیے، اور لے کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی اور کو دے دیں، لیکن یہ ماحول نہ بنائیں، یہ فری میں یہ کام کرنا اور دوسروں کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا، یہ ماحول نہ بنائیں۔ اگر یہ نظام بنا ہوا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو دیا جاتا ہے تو آپ اس نظام، اس سسٹم کے تحت وہ پیسے لیجئے، لینے کے بعد آپ کسی اور کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نظام نہ بگاڑیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کے لیے بہت ساری مصیبتیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سوال پر بطور وضاحت، امید ہے کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی۔
ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।